بتا دیں یا دیکھ کے بتا دیں یا زبانی بتا دیں. جی، تو حالت رفعی کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی جو ہے وہ ٹوٹل 3 علامات ہیں. ایک دمہ کے حوالے سے ہے، یعنی 1 یا 2 پیش ہوں گی، اور دوسرا واو کے حوالے سے ہے، اس میں جو ایک حرکات کے حوالے سے ایک حروف ہے. حروف جو ہیں اس میں واو اور الف 2 شامل ہوں گے. اس کی مثالیں آپ نے بتائی تھی. ایک تو جا زیدن ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ دمہ 2 پیشے ہیں اس کے اوپر، تو یہ بنے گا حرکی حرکت بنے گی یہ اوپر اعراب کے حوالے سے، حرکت کے حوالے سے. دوسری ہے وہ جو حروف کے حوالہ سے، وہ اس میں جا مسلمون میں واو جو ہے وہ اس سے بنے گی. دوسرا جا راجلانی، اس میں الف جو ہے نا وہ اس کی حرکت بنے گا یہ حروف کے حوالے سے. چلیں دوبارہ دیکھیں تاکہ باقی سب کا بھی ہو جائے گا ایک دفعہ ریوائز اپنے خاص طور پہ گل محمد بھائی. میں نے بتایا تھا کہ اعراب جو ہوتے ہیں نا وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف، حرف کہتے ہیں الف واو اور یا. اس صورت میں ایک اعراب ہوتا ہے. ایک اعراب ہوتا ہے اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش. ٹھیک ہے گل محمد بھائی؟ ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف الف واو اور یا کی صورت میں، اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت زبر زیر اور پیش کی صورت میں. تو جی عدنان لطیف بھائی. جی عدنان بھائی. استاد صاحب ریکارڈنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ نہیں اس کی نہیں ہو رہی. ویسے اس کا جو گزشتہ پڑھایا ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ لے لیں. عارف بھائی کو میں نے سینڈ کی تھی. عارف بھائی آپ نے سینڈ نہیں کی گروپ میں ریکارڈنگ؟ عارف بھائی واٹس ایپ کے گروپ میں نے سینڈ کیے. ادھر بھی ایک اسلام بھائی کا میسج آیا ہوا تھا کہ یہ اوپن نہیں ہو رہی، کیا ایشو ہے، تو ادھر بھی آپ کیا کریں سینڈ. کچھ اسلام بھی واٹس ایپ میں نہیں ہے یا ان کو نہیں آتا، اس طرح کا ایشو ہوتا ہے. اب ٹیم میں بھی میسج آیا ہوا تھا کہ یہ ریکارڈنگ اوپن نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کیا. نہیں وہاں تو مطلب میں نے صرف ویڈیو سینڈ کی ہے، لنک نہیں سینڈ کیا. وہ ان کے پاس اچھا نیٹ ہوگا، ویڈیو ہوتی ہے اس طرح ویڈیو میں نے بھیجی تو لنک نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. اچھا دو طرح کے اعراب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اعراب بالحرکت یعنی زبر زیر پیش، اور ایک ہوتا ہے اعراب بالحرف یعنی الف واو اور یا. تو جو اعراب بالحرکت ہوتا ہے اس کی مثال جو اوپر گل محمد میں لکھی ہوئی ہے جا زیدن، دیکھیں دال کے اوپر پیش ہے، یہ اعراب بالحرکت ہے. جیسے زیدن دال کے اوپر 2 زبر ہے، یہ اعراب بالحرکت ہے. اور اعراب آپ کو پتہ ہے ہمیشہ لفظ کے آخری حرف کے اوپر جو دیکھا جاتا ہے اس کے اوپر کیا ہے اس کو پھر کنسیڈر کرتے ہیں. آج جو بزیدن ہے اس کے اندر دال کے نیچے کیا ہے 2 زیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے احراب بالحرکت 2 پیش 2 زبر اور 2 زیر کی صورت میں. ٹھیک ہے. اچھا جو احراب بالحرف ہے اس میں الف واو اور یا جیسے جا اخو کا. اب اس میں نے ایرو بھی دیا ہوا ہے. اخو کا میں اخن یہ ہے اخو، واو یہ اعراب بالحرف ہے، اور کاف جو ہے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یہ اخو کا. اور اخا کا، اخن یہ ایک لفظ ہے، اور کا الف جو ہے یہ اعراب بالحرف ہے، اور کاف جو ہے یہ ضمیر ہے. اور جی تو بھی اخی کا اس میں با جا رہا ہے، اخن یہ لفظ ہے اور یا اعراب بالحرف ہے اور کاف ضمیر ہے. یعنی یہ تینوں اعراب جو الف واو اور یا کی صورت میں ہوتے ہیں یہ اس کی مثال ہے کہ اعراب بالحرکت اور اعراب بالحرف کی. ٹھیک ہے. مزید اب
دیکھیں جی اسکرین شیئر ہوئی ہوگی. تو اس میں ہے حالت رفیع آتی ہے دمہ کے ساتھ. تین حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفیع ہوتی ہے، حالت نصبی ہوتی ہے اور حالت جری ہوتی ہے. اب یہ حالت رفیع کیا ہوتا ہے، حالت نصبی کیا ہوتا ہے، حالت جری کیا ہوتا ہے، یہ آج ہم نے پڑھنا ہے. تو حالت رفیع کے اندر تین چیزیں آتی ہیں، تین کیٹیگریز آتی ہیں، دمہ آتی ہے، واو آتی ہے اور الف آتی ہے. اس کو کہتے ہیں حالت رفیع. فار ایگزامپل دیکھیں اس کے اندر دوسرا لفظ جو پہلی لائن میں دیا ہوا ہے وہ دیا ہوا ہے جاء مسلمون. اب یہ جا فعل بن رہا ہے، مسلمون یہاں پر فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ مسلمون نو ہونا چاہیے تھا نا، نون پہ پیش ہونی چاہیے تھی. تو یہاں پر نون پر زبر کیوں ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نون پر جو زبر ہے یہ حالت رفیع جو ہے مسلمون کی حالت رفیع آتی ہی واو سے ہے. تو ہم یہاں پر اس کو فاعل بنائیں گے، اس میں یہاں پر اس کا اعراب کی صورت میں پیش کا ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح جاء رجلانی میں یہ رجلانی ہے، یہ الف کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو یہاں پر یہ فاعل بنے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر فاعل بن رہا ہے تو اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے. تو پیش کیوں نہیں ہے؟ پیش یہ اس کی حالت رفیع آتی ہی اس طرح ہی ہے رجلن کی. تو جنہوں نے وہ پچھلی ریکارڈنگ سنی ہوگی نا انہیں امید ہے سمجھ آ رہی ہوگی یہ سب چیزیں. اور حالت نصبی فتحہ یعنی فتحہ کے ساتھ آتی ہے، جیسے رائیت زیدن. کسرہ کے ساتھ آپ سے رائیت مسلمات، دوسری لائن کی دوسری مثال میں مسلمات. حالانکہ یہاں پر مسلمات یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر ہونی چاہیے تھی. زیر ہے، زیر کیوں ہے؟ تو زیر اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی حالت نصب جو نصبی ہے وہ آتی ہی اسی طرح ہے زیر کے ساتھ. اسی طرح الف ابا زیدن اور رائیت رجلین. ٹھیک ہے. اسی طرح حالت جری ہے کسرہ کے ساتھ بھی مررت بزیدن، یہ حالت کسرہ کے ساتھ ہے. فتح مررت باحمد. اب یہاں پر دیکھیں مررت باحمدی ہونی چاہیے تھا تیسری لائن کی دوسری مثال میں، لیکن باحمدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ فتح آیا. اور مررت بمسلمینا، تو یہاں پر بھی یہ کیا ہے؟ مسلمینا آیا ہے یہاں پر، حالانکہ مسلمینی ہونا چاہیے تھا نا، مسلمینا آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیوں آیا؟ یہ اسی وجہ سے آیا ہے کیونکہ اس کی جو حالت جری ہے وہ آتی ہی اسی طرح ہی ہے. استاد محترم بے احمدی میں آپ نے لفظ کیا بول رہے ہیں؟ بے بے احمدہ میں احمدہ آپ نے ایک لفظ بولا نا کہ یہ اس میں تھوڑا سا اسے غیر کیجیے گا، منصرف سمجھ پر، غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آتی، تو یہ غیر غیر منصرف احمدہ. جی یہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف استاد محترم؟ یہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ. چلے ٹھیک ہو گیا. چلیں اب کتاب کی طرف آئیں. یہ گل محمد بھائی، یہ طاہر عباس بھائی، آپ لوگ نا وہ میری ریکارڈنگ سن کے آئیے گا. اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتا نا، مجھے آئیڈیا ہے آج آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا کیا، یا شاید ہو سکتا ہے بالکل بھی سمجھ نہ آیا ہو. تو چونکہ میں نے اس کا شروع میں بہت زیادہ ہی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز بتائی تھی، تو اگر نہیں سمجھ آیا ہوگا تو میں دوبارہ آپ لوگوں کو وہ چیز سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اعراب کی تعریف کیا ہے. وہ عارف بھائی وہ ریکارڈنگ اس سبق والی 14 سبق والی ریکارڈنگ جو ہے وہ مینشن کر کے گروپ میں ایک بار پھر سینڈ کر دیں. گل محمد بھائی اور یہ طاہر عباس بھی اس کو سن لیں گے، دیگر اسلام بھائی بھی. تو اعراب کی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف یا حرکات جن کے ذریعے سے معرب کلمے کے آخر میں تبدیلی ظاہر ہوتی ہے، جیسے ذہب خالدن. خالدن کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ معرب ہے، اور اس کے آخر میں تبدیلی دیکھیں دو پیش کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے. یہاں پر دیکھیں دو زبر ہے خالی دن، یہاں پر دیکھیں دو زہر ہے خالی دن. ٹھیک ہے. اور اس میں متمکن کے اعراب کی حالتیں، اس میں متمکن کے اعراب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، حالت رفیع، حالت نصبی اور حالت جری. تو یعنی جو معرب ہے، جو مبنی ہے، اس میں متمکن میں معرب آتا ہے نا، جو مبنی ہے وہ اس کا تو اعراب تبدیل ہی نہیں ہوتا. تو اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. حالت رفیع، حالت رفیع کی 3 علامتیں ہیں: دمہ، ایک پہ ایک یا دو پیش، واو الف، جیسے جا واو اور الف، یہ 3 حالتیں ہیں. 3 جیسے جا زیدن، جا مسلمون، جا رجلانی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حالت نصبی کی 4 علامتیں ہیں: فتحہ، کسرہ، الف اور یا.
جیسے رائی تو زیدن، رائی تو مسلماتن، رائی تو ابا زیدن، رائی تو راجو لینی. بلاول بھائی، عمیر بھائی، سمجھ آ رہی ہے یہ؟ کیا اس کو رہنے دوں، کل پھر سمجھاؤں؟ استاد محترم، اصل میں صحیح بات تو یہ ہے کہ آج پیپر کا جو ہے دماغ میں بڑا بوجھ تھا، تو اگر ہم کل کر لیں اس کو تفصیل سے تو. چلیں ٹھیک ہے، اس کو کل کریں گے، لیکن اس میں نا ایک چیز ہے، وہ یہ کہ ریکارڈنگ دیکھ کر آئے ہوں سبق والی، تاکہ مجھے دوبارہ جی سے جی، پھر یہ میں کچھ چیز استاد نہ بتانی پڑے. محترم سب ایسی اسلامی بھائی گزارش نا. کروں گا. ہاں جی جی استاد محترم، لازمی دیکھ کے آئیں گے اس کو انشاءاللہ. تو اور ہو کل سکے تو نا ویسے کل استاد محترم، کلاس لیں، تو اگر اس میں بھی بجائے اس کے کہ پچھلے سبق کے اسی سبق کو تھوڑا سا ٹچ دے دیجیے گا، دیکھ لیجیے گا جیسے پھر ہو. کل جی تو جی استاد ویسے تو محترم ادھر سے تو کل آف ہے، اپنے طور پر اگر کلاس کریں تو. کل ہفتہ ہے استاد محترم، جی کل ہفتہ ہے. اسی کام ہوتا ہے. جی جی، خصوصی کام مدنی مذاکرہ ہوتا ہے. مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں آپ؟ جی جی استاد، نہیں استاد محترم، میں نہیں دیکھتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ چھٹی کا میں تو کہہ رہا تھا. اچھا. مدنی چینل کرتا ہے استاد محترم. جی، مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، میرے سنا سوالوں کے جواب دیتے ہیں. کتنے بجے سے کتنے بجے تک ہوتا ہے یہ؟ ویسے تو عشاء کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن امیر سنت آتے ہیں تقریباً 9:30 بجے. اس کے بعد سے پھر کنٹینیو، پہلے تلاوت، پھر نعت. کتنے بجے تک رہتا ہے یہ؟ 11؟ جی 11 بجے تک تقریباً. جی استاد محترم. استاد محترم، موبائل پر ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ موبائل پر آپ گوگل میں جائیں، لائیو مدنی چینل لکھیں، وہاں پر کلک کریں. کلک کرنے کے بعد جو پہلی ویب سائٹ آئے گی واچ مدنی چینل، اس پہ کلک کریں، وہاں سے ڈائریکٹ مدنی چینل چل جائے گا. جی ٹھیک ہے. اب تو دنیا بھر کے چینل دیکھنا ویسے بہت سہل ہے، اس میں جتنے بھی ہے چینل دنیا پوری کے دیکھ سکتے ہیں ہم اس میں. عمیر بھائی، استاد محترم، یہ جو میرے ٹیسٹ میں نمبر آئے ہیں، اس میں سے آدھے نمبر ویسے طاہر صاحب کے آدھے سے زیادہ ان کے بنتے ہیں، چونکہ انہوں نے آج مجھے سارا دن بٹھا کے اپنے پاس تیاری کروائی تھی. طاہر اور بھائی نے. این موقع پہ طاہر عباس صاحب حضور، تو این موقع پہ نا وہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں ایمرجنسی میں آگ لگ گئی سرکار. جی ان کا میسج آیا ہوا ہے، میں نے ان کو ریپلائی کر دیا ہے. یہی تو میں حضور آدھے نمبر میرے پیش کیے جا سکتے ہیں طاہر عباس صاحب؟ نہیں، ایسے تو نہیں کیے جا سکتے. پھر آپ ان کے لیے بھائی سوال جب اینول ہوں گے، اس میں ان نمبر کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی؟ نہیں، وہ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اصل امتحان کے نمبر وہی ہوں گے. یہ یہ میں کسی ترکیب کرنے کی کوشش کروں تو رہنمائی میں کیجیے گا ذرا. اس کی ترکیب اس سبق میں اعراب کے سبق میں ذہب خالدن ہے، رأیت خالدن ہے، خالدن ہے، ذہبت الی خالدن ہے. ٹھیک ہے. میں بڑا خود کو سمجھتا ہوں کہ بڑا ویک ہوں،
مجھے اس پہ کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے ابھی. میں کوشش کروں سارے مطلب. جی جی کریں. سب سے پہلے ذہب خالدون. ذہب یہ گیا، یہ فعل ہے، اور خالدون جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ. یہ ترکیب ہو گئی نا خالد ان مطلب. کو ڈائریکٹ فائل بنائیں گے یا کیا کریں گے؟ مطلب یہاں پہ تو ذہب یہ سب ایک اور مطلب چیز ڈائریکٹ بھی اس بنے میں گا. نکل سکتی ہے نا، ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ نے چونکہ پڑھا ہوا ہے تو اس کو کر لینا. خالدون اس میں فائل بنا لے، یوں بھی کر سکتے ہیں. ہوا ضمیر فائل، اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر فعل کے لیے فائل. اب فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ، یوں کر لیں. تو اس کو میں دہراتا ہوں، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں اس کو، پھر دیکھیے گا کہ ذہب میں جو وہ ضمیر ہے وہ اس میں پوشیدہ ضمیر بھی ہوا ڈالی. نہیں، جی ذہب فعل ہے، ٹھیک ہے. خالدون اس میں فائل ہے، خالد اس میں فائل ہے، ٹھیک ہے. ہوا ضمیر فائل ہے. ہوا ضمیر فائل ہے. تو یہ سر مطلب جیسے جی تو آپ لگاتے تھے اس میں، وہ ہم نے اپنے پاس سے اس میں نہیں وہ نہیں لگے گا. لگا دیا. نہیں جیتو وغیرہ تو میں اچھا نے لگایا ہی نہیں. نہیں، ویسے میں پوچھ رہا تھا آپ سے. اچھا ہوا ضمیر نہیں جو ہے ادھر نہیں پوشیدہ لگے گا. جو ہے ہوا ضمیر یہ بھی فائل ہے اس میں. تو ہوا ضمیر اپنے فائل خالدن سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ، جی اور یہ شبہ جملہ اسمیہ اپنے فعل ذہبہ کے لیے مل کر، ذہبہ سے مل کر جملہ فعلیہ. جی ٹھیک اس میں فائل ٹھیک اپنے فائل سے مطلب مل یہ کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر ذاہبہ کے لیے فائل، فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ. ٹھیک. میں نا ریکارڈنگ کو نا بار بار سنوں گا، اصل میں یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے نا مجھے ازمن نہیں ہو رہی، بار بار میں کوشش کر رہا ہوں اس کے حوالہ سے. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مل کے اس سے بنتا ہے، تو میں یہی اسٹیٹمنٹ لکھ لوں گا انشاءاللہ، پھر لکھ کے اس کو میں بار بار اس کو یاد کرنے کی کوشش کروں گا. جی اچھا آگے رأیت خالدن، اس میں جو ہے وہ رائی جو ہے نا وہ فعل ہے، رعا تو ہوتا ضمیر فاعل ہے. ہے، رعا فعل ہوتا ہے، تو ضمیر فاعل. را فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، اور خالدن یہ بھی تو فاعل بنے گا نا. نہیں اس کو نہ بنائیں، اس کو نہ بنائے. بنے گا تو صحیح ویسے، لیکن اتنی ڈیپلی کیوں جا رہے ہیں، ڈائریکٹ بنائیں. وہ تو میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا تھا، بنے گا ویسے یہ بھی. اچھا رائی تو میں جو ہے وہ را جو ہے یہ فعل ہے اور تو ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر خالد ہاں آگے ابھی نہیں بنائیں گے، تینوں کو ملائیں گے. خالدن مفعول ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر اب کریں گے. جملہ فعلیہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنے گا. آگے ذہبت الی خالدین، کیا ہے ذہب یہ فعل آگے ہو کیا گیا. لفظ ہے؟ ذہبت ذہبت الی خالدین، ٹھیک ہے. تو ذہب فعل بن گیا، تو ضمیر فاعل بن گئی. ٹھیک ہے. تو الی حرف جر آ گیا تو خالدین مجرور بن گیا. خالدین ہے نا. خالدین مجرور بن گیا. تو جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا. ظرف لغو بن جائے گا.
اور ظرف لغو اپنے فعل اور اب تو فعل ضمیر اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ. جی جی آپ ٹائم کا کلاس کا ہو گیا. شکریہ آپ کا. جی عدنان بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ وہ گزارش ہے کہ جب ہماری وہ آپ پڑھائیں گے تو اسی کی ریکارڈنگ کی جائے. اس کے علاوہ جب ویسے کو میں یا کوئی سوال پوچھے یا کوئی ویسے بات چیت ہو ریکارڈنگ نہ کی جائے. یہ ناقص مشورہ ہے. وہ عدنان بھی ایسے نہیں ہو سکتا. ریکارڈنگ ایک ہی دفعہ لگائی جاتی ہے، اس کو اوکے کیا جاتا ہے تو وہ سب ریکارڈنگ ہوتا رہتا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے موبائل میں ریکارڈنگ ہوتی نا، اب سوال ہو تو اس کو بند کرنا، سٹاپ کرنا، آن کرنا، یہ آپشن نہیں ہوتے اس کے اندر. تو جیسے ریکارڈنگ آن ہو گئی تو بس وہ پھر سب کی ہی ہوگی اس کے اندر. تو اس میں یوں دیکھ لیا جائے اچھا جہاں سے ویسے بھی میں عدنان لیکچر بھائی بتا رہا ہوں تو وہاں لیکچر کی ریکارڈنگ جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہیں سے سن لینا، اسپیڈ تیز کر لیں. اس کا کافی طریقہ کار کیا جا سکتا ہے. جی بہتر جزاک ویسے اللہ. بھی عدنان بھائی سوالات جو ہوتے ہیں نا تو وہ سوالات بھی فائدہ مند ہوتے ہیں. جیسے میں اب یہ ترکیب سیکھ رہا تھا استاد محترم سے، تو یہ ترکیب یا اور بھی کچھ بھائی سوال کرتے ہیں تو اس پہ زیادہ سیکھنے کا ملتا ہے موقع. وہ پراپر ڈاؤن لوڈ کرنا جلدی سب. چلیے ٹھیک ہے جی، اب وقت ختم ہوا تو ہمیں یاد رکھیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.